بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو کیلنڈر ہے شارجہ اوقاف کا، تو اس میں یہ الاثنین پیر کا دن ہے، جمادی الاخرہ 29 جمادی الاخرہ ہے اور دسمبر کی 30 تاریخ ہے۔ تو اس کا جو پیغام ہے آج اس کا عنوان ہے من عیون الشعر العربی، یعنی عربی شاعری کے بہترین اشعار میں سے، جو عربی شاعری ہے اس کے بہترین اور اچھے اشعار میں سے یہ ہیں۔ کیا ہے؟ لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا مَا تَمَّ نُقْصَانُ فَلَا يُغَرَّ بِطِيبِ الْعَيْشِ إِنسَانُ هِيَ الْأُمُورُ كَمَا شَاهَدْتُهَا دُوَلٌ أو دول من سرہ زمن ساءتہ ازمان۔ اور یہ کتاب کون سی کتاب سے لیا گیا ہے؟ نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب۔ یہ بہت مشہور لمبا قصیدہ ہے اور اس کے جو شاعر ہیں وہ ابو البقاء رندی ہیں، 7ویں ہجری کے ہیں، اور انہوں نے اندلس کے سقوط پر، اس کے زوال پر یہ اشعار کہے تھے، اس میں اپنے غم کا اظہار کیا تھا۔ تو اس میں فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا مَا تَمَّ نُقْصَانُ، اصل ہے لِكُلِّ شَيْءٍ نُقْصَانُ إِذَا مَا تَمَّ، ہر چیز کا نقصان ہے، یعنی زوال ہے، ہر چیز کو زوال ہے اذا ما تم، جب وہ چیز مکمل ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز جب باکمال ہو جاتی ہے، عروج کمال تک پہنچ جاتی ہے، اور جو کمال جو بالکل عروج ہے، آخری درجہ ہے، تو اس عروج پر جب پہنچ جاتی ہے وہ چیز، پھر اس کا ڈھلان شروع ہو جاتا ہے اور اس کا جو ہے زوال شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا فلا یغر بطیب العیش انسان، اصل فلا یغر انسان بطیب العیش، فلا یغر تو ہرگز دھوکہ نہ کھائے، دھوکہ نہ دیا جائے، یعنی دھوکہ نہ کھائے انسان، کوئی بھی انسان، اس سے بطیب العیش، اچھی زندگی سے۔ اگر کسی کو اچھی زندگی حاصل ہے تو یہ دھوکہ نہ کھائے کہ ہمیشہ ایسی ہی زندگی رہے گی۔ یہ الامور کما شاہدتها دول، یہ امور جو ہیں دول ہے، دول کا مطلب یہ ہے کہ دال یدول، یتداول، یتداول سے ہے، جس کے معنی ادھر سے ادھر جانا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اس کو کہتے ہیں دول۔ جیسے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، قرآن میں ہے نا کہ یہ اللہ نے زکوٰۃ اور صدقات اس لیے رکھے ہیں تاکہ مال ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے، لوگوں میں تقسیم ہو سکے، ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ مال حاصل ہو جائے، دوسروں کو کچھ بھی حاصل نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں دول۔ اسی لیے جب ابو سفیان، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، اس لیے ہم رضی اللہ عنہ کہیں گے ان کو، حضرت ابو سفیان، تو اس وقت جو اسلام مسلمان نہیں تھے، جب ملک شام وہ گئے تھے تو وہاں کے جو بادشاہ تھا اس نے پوچھا تھا، ہرقل نے پوچھا تھا کہ بھئی تم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو جنگ ہوتی ہے وہ جنگ کا نتیجہ کیسا رہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ سجال ہے نا، کہ جو ہے سجال ہے، اس کے اندر بھی یہ تھا کہ کبھی وہ ہم پر غالب آتے ہیں، کبھی ہم ان پر غالب آتے ہیں نا، تو اس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ جنگ، اس میں بھی دول کا لفظ اسی طرح تھا۔ قرآن میں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ان دنوں کو ہم کیا کرتے ہیں، ایک الٹتے پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی کسی کو غلبہ ہوتا ہے، کبھی کسی کو غلبہ ہوتا ہے۔ تو فرمانا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا مَا تَمَّ نُقْصَانُ، ہر چیز کا ایک زوال اور شروع ہوتا ہے جب وہ چیز مکمل ہو جاتی ہے، پائے تکمیل کو پہنچ جاتی ہے۔ فَلَا يُغَرَّ بِطِيبِ الْعَيْشِ إِنسَانُ، تو کوئی بھی انسان اچھی زندگی سے دھوکہ نہ کھائے۔ یہ الامور کما شاہدتها دول، یہ معاملات جو ہیں وہ برابر سرابر کے ہوتے ہیں، یا ایک کبھی اونچ نیچ کے ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ من سرہ زمن ساءتہ ازمان، جس کو ایک زمانہ خوشی دلاتا ہے تو بہت سارے زمانے اس کو کیا کرتے ہیں، رنج دلاتے ہیں۔ یعنی کبھی اگر ایک گھڑی خوشی ہے تو بہت زیادہ گھڑیاں اس میں اس کو غم حاصل ہوتا ہے، غم لاحق ہوتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا پیغام۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی حالت زندگی کی کبھی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی خوشی کبھی غم لگا رہتا ہے، تو اس لیے انسان کو کبھی بھی دھوکہ نہ، اچھی زندگی ہو تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور خدا نخواستہ بدحالی آئے تو اس پر صبر کرے اور اللہ سے
استغفار کرے، معافی مانگے اور اللہ سے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے دعا کرے۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔